بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ تقریباً 2.5 مہینے کے بعد یہ سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے۔ ایک بابرکت سفر پہ تھے، سفر سے واپسی ہوئی، تھوڑی مشغولیت رہی، اس لیے بیچ میں یہ سلسلہ بند تھا۔ انشاءاللہ پھر شروع ہو رہا ہے، بیچ میں کبھی بند ہوگا پھر شروع ہوگا، لیکن اللہ کرے یہ چلتا رہے نظام۔ ہم لوگ سورہ بقرہ کی 86 آیات پڑھ چکے تھے، جس میں بنی اسرائیلیوں کی بدماشیوں کا ذکر تھا کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اور باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل کی، ان کے اوپر احسانات کیے، اور ان لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کو قتل تک کر دیا۔ 3 پیغمبر کو انہوں نے ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ ایک کو تو آرے سے چیر دیا، کسی کو سولی پہ لٹکا دیا، کسی کو ایسے مار دیا۔ تو بہت سی ان کی بدماشیوں کا ذکر تھا۔ اب آج سے اللہ رب العزت اس حجت اور دلیل کو تام کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیلی جو تھے، آخر ان لوگوں نے اس طرح کی بدماشی کیوں کی؟ کیا کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ ایک ایسا بچہ جس کو کچھ سکھایا ہی نہیں گیا، ایک ایسا آدمی جو دین دنیا جانتا ہی نہیں ہو، وہ غلطی کرے تو لگتا ہے کہ بھئی اس کو کچھ نے نہیں کچھ بتایا، وہ اناتھ تھا، بالکل اس کو کچھ سکھایا ہی نہیں گیا، کچھ تعلیم ہی نہیں پایا، بدماشی کر رہا ہے۔ تو کیا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا؟ تو اللہ اس بات کو یہاں ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے 1 نہیں 2 نہیں 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے۔ صرف بنی اسرائیل میں 4000 پیغمبر بھیجے تھے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن یہ اپنی شرارت سے باز نہیں آئے، اور انہوں نے یہ سب کارنامے کیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا اور ان کو ہلاک کیا۔ اس کی آج انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور تحقیق کہ اللہ کہتے ہیں تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا۔ کتاب کیا تھی ان کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات دی گئی تھی۔ کیا دی گئی تھی؟ تورات۔ اسے یاد رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں
تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں۔ 4 مشہور کتابیں ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری کتابیں، اس کو صحیفے بولتے ہیں۔ صحیفہ چھوٹی چھوٹے رسالے یا اس میں کچھ مضمون یا کچھ ٹاپک دے کے اللہ نے پیغمبر کو بھیج دی، اس کی گنتی نہیں ہے، بس اس کی گنتی ہے کہ 4 عظیم کتابیں ہیں اللہ کی، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مقدس ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت دیا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، قفن کے معنی آتے ہیں گدی کے، یہ جو پیچھے کا حصہ ہے نا، گدی بولتے ہیں۔ ایک انسان آپ کے سامنے کھڑا ادھر گھوم کے، آپ اس کے سامنے کھڑا ہوں گے تو پہلے نگاہ آپ کی یہیں پڑتی ہے آدمی کی، اس کو گدی بولتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے پیغمبر بھیجے، جیسے ایک آدمی سامنے کھڑا ہو، اب کھڑا ہونے والے کو جیسے دیکھیں گے تو یہاں نگاہ پڑے گی، ایسی ہم نے یکے بعد دیگرے بسلسلہ وار ہم نے پیغمبر کو بھیجا۔ ایک پیغمبر آئے، پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور پیغمبر بھیج دیا۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں 3 4 5 پیغمبر موجود رہے، الگ الگ قبیلوں کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیج دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے یکے بعد دیگرے لگاتار ہم نے ان کے بعد کہے رسول کو بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ واضح دلیل دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بہت سارے پیغمبر میں ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف کلامی کا شرف بخشا، اللہ سے بہت بات کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب بھی تھا کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا۔ کلیم اللہ کے معنی آتے ہیں اللہ سے بات کرنے والے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مشہور پیغمبر ہے، بیچ میں بہت سارے پیغمبر آئے، اس میں بھی مشہور رہے۔ آخری پیغمبر یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ ان کے آنے کا بھی نظام عجیب رہا۔ اللہ کہتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے نشانی دے کر بھیجی، واضح نشانی دے کر بھیجی، کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسپشٹ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ باپ کا نام یہاں نہیں لیا گیا، ورنہ قرآن میں جہاں بھی تعبیر ہوئی ہے وہ باپ کے نام کے ساتھ بیٹے کا نام بولا جاتا ہے، یا اسلامک سسٹم میں بھی باپ کی نسبت بیٹے کی طرف ہوتی ہے اور بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں کی طرف نسبت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ماں کی طرف نسبت کیا گیا۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے۔ جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے، اتنی لمبی چوڑی زمین بنا سکتا ہے، اور اس طرح کے پورے دنیا کا نظام ایک سورج سے پوری دنیا چمکا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آج ابھی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے تھا۔ کرسمس ڈے پر 30 اور 40 کے بیچ میں، مان لیجئے 30 اور 40 کے بیچ میں مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سیلیبریٹ کیے ہیں، کرسمس ڈے منائے ہیں۔ ان کے بارے میں اگر شریعت کے نگاہ سے دیکھا جائے تو ان کا ایمان ختم۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میری کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جو الزام اللہ پر یہ لوگ لگا رہے ہیں، اگر اس کا اثر زمین پر دکھائی دے دے تو پوری آسمان پھٹ پڑ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور زمین ٹوٹ پھوٹ جائے۔ اتنے بڑا جرم اللہ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور ایسا الزام اللہ پہ لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو وہ ہے، اللہ نے خود اپنا انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا، کیا کہا؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ساجی و شریک ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے۔
تو اللہ کے ساتھ جو لوگ یہ جرم کر رہے ہیں وہ انتہائی درجے کی ایسا جرم ہے جو قابل معافی نہیں ہے۔ تو اب ہمارے مسلمان بچوں کو جن اسکولوں کے حوالے کیا گیا، جن سسٹم میں ان کو رکھا گیا ہے، بیچارے 4-5 سال کی عمر سے چلے جاتے ہیں، پھر ان کو یہی بتایا گیا کہ عیسیٰ ایک پیغمبر تھے، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کا صرف نام رکھ دینے سے، محمد، احمد اور عبد الرحمن اور فلاں رکھنے سے مسلمان باقی نہیں رہیں گے، ناموں کو بدلا نہیں جائے گا۔ ایک حدیث میں غالباً ہے یا علماء کرام کا قول ہے کہ کل قیامت میں بہت سارے ایسے لوگ جو مسجدوں کے پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہ سب ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، وہ جانے انجانے میں ایسا شرک کر جائیں گے، ایسا کلمہ بول جائیں گے، ایسا جملہ بول جائیں گے، وہ کفر میں داخل ہو چکے ہوں گے، ان کے بیوی پر طلاق ہو چکا ہوگا اور ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ پڑھیں گے نماز، کھائیں گے سویہ عید میں، بقرعید میں قربانی بھی کریں گے، محرم میں اور روزے بھی رکھ لیں گے، اور پھر جب مریں گے تو ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک بڑی تعداد ہوگی ایسے لوگوں کی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمارے اور آپ کہیں علاقے میں رہنے والے، ہمارے درمیان رہنے والے، ہمارے ساتھ پڑھنے والے، ان کو ایسی تعلیم و تربیت نہیں دی گئی کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ کس جملے سے ہم ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح دلیل، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے، یعنی لوگوں کے اندر لوگ ان کو نقصان نہ پہنچا دے، ہم نے پیغمبر کے ذریعے ان کی تائید فرمائی، ان کو تقویت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو عیسائیوں نے بہت ہنگامہ کیا۔ اس وقت جو یہودی تھے، ارے اس کی ماں تو نیک تھی، اس کا باپ تو نیک تھا، اس کے دادا نیک تھے، پیغمبر کی نسل سے ہیں، تو تم نے کیسا بچہ لایا؟ قرآن کریم پوری تفصیل ہے اس میں، تم نے کیسا بچہ لے کے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو روزہ سے ہوں، میں آج کچھ نہیں بولوں گی، اس بچے سے پوچھ لو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آج کا پیدا ہوا بچہ کیا بولے گا؟ ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام بولنا شروع کیے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ آج کا پیدا ہوا بچہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کا میں پیغمبر ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو اللہ نے اس کے دل پر مہر مار دیا ہے، اس کو جانا ہے جہنم میں۔ آگے اللہ کہتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسی بات لے کر آتے ہیں جو تمہارا دل قبول نہیں کرتا ہے، جو تمہارا دل قبول نہیں کرتا ہے، استکبرتم، تم تکبر کرتے ہو، یعنی نہیں مانتے اس بات کو۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ بتائیے ہمارے مرضی کے مطابق بتائیے۔ مفتی صاحب کو فون کیے کہ فلاں چیز جائز ہے کہ نہیں، مفتی صاحب بول دیا نہیں جائز نہیں ہے، کہا یہ مفتی صاحب اچھا آدمی نہیں ہے، یہ مفتی صاحب اچھا آدمی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے مرضی کے مطابق نہیں بول رہے مسئلہ آپ۔ بھائی مسئلے تو آپ کے مرضی کے مطابق نہیں بولا جائے گا، پیغمبر وہی احکام لائیں گے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ تو اپنی مرضی سے آپ کے مطابق نہیں بولیں گے۔ تو وہ بنی اسرائیلیوں کا جو حال تھا، یہودیوں کا، ان کا ایک مزاج تھا کہ ہمارے من کے موافق جو ہوگا اس کو مانیں گے، آمنا اور صدقنا، اور جو من کے موافق نہیں اس کو نہیں مانیں گے۔ اس کو ایمان نہیں کہتے ہیں، اس کو مسلمان نہیں کہتے ہیں، یہ تو ہو گیا نفس کا غلام، اپنی خواہشات کا غلام، اپنی خواہشات کا بندہ آدمی بن جاتا ہے۔ آج بھی ہم میں سے بہت لوگ ایسی حالت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی کرنے دیجیے جو ہمارا مرضی کرتا ہے، اور پھر ہم مسلمان باقی رہیں گے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو بعض پیغمبر کو انہوں نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض پیغمبر کو قتل کر دیا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اپنے زمانے کے ایک بادشاہ کے بارے میں کہ وہ بادشاہ اپنی بھانجی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ اپنی بھانجی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، آپ کے بارے میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ اپنی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، پاور ہے، طاقت ہے، اپنے ملک کے کسی لڑکی خوبصورت سے شادی کر لیجیے، آپ یہ مت کیجئے کہ آپ اللہ کے شان میں بغاوت کیجئے۔ اس نالائق نے کہا کہ تم ہمارے فیصلے میں کون ہو ٹانگ اڑانے والے؟
اور اس نے ان کو قتل کروا دیا، پیغمبر کو اس نے قتل کروا دیا۔ تو اسی کو کہتے ہیں فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض پیغمبر کو تم قتل کر دیتے ہو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ کیا ہے؟ غلف بولتے ہیں غلاف کو، غلاف مطلب چادر جو ڈھکتے، جیسے ہم لوگ قرآن شریف میں جزان لگاتے ہیں تو یہ چادر سے لپٹا ہوا، اس پہ گرد و غبار نہیں پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ کیا ہے؟ چادر ہے، غلاف ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ کہتے ہیں یہ ایسی چادر ہے جو نور کو اندر نہیں جانے دے رہا ہے۔ ایک چادر، ایک کپڑا ایسا ہوتا ہے جو گرد و غبار، دھول مٹی کو اندر نہیں جانے دیتا ہے، اور ایک چادر جو اللہ کی طرف سے اللہ مہر مار دیتے ہیں وہ نور کو اندر نہیں جانے دیتا ہے۔ ایمان کے نور سے تم محروم ہو۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں، جن کو اللہ توفیق دے تو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، اس بات کی تصدیق کرنے والی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی اس کتاب کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس بھیجی گئی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ اس کے ذریعے سے، وسیلے سے فتح حاصل کرتے تھے کفار پر۔ کیا مطلب؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم اللہ نے نازل کیا سب سے آخر میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا، تو آپ علیہ السلام بھی تصدیق کرنے والے تھے کہ توریت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل، زبور، یہ سب قرآن اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے بھیجا۔ پیغمبر بھی اللہ نے بھیجے، یہ وہ بھی تاکید کیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ یہ سب کتابیں آسمانی کتابیں ہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ اس بات کا انکار کرتے تھے، اپنی کتابوں کو آسمانی کتاب نہیں مانتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ عالم یہ تھا جب آپ علیہ السلام نہیں آئے تھے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں آئے تھے، پیغمبر نہیں بنے تھے، تو یہی یہود و نصارہ کیا کہتے تھے جب ان کی جنگ اور لڑائی ہوتی تھی مجوسیوں سے، کفار سے، مشرکین سے، کہتے تھے آنے دو، ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، تم کو ختم کر دیں گے۔ تعجب کی بات ہے کہ آنے سے پہلے تو یہ دعویٰ تھا کہ وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کے ہم تم سے مقابلہ کریں گے، آج جب آ گئے تو انہیں کا انکار کر رہے ہیں، انہیں کے پیچھے پڑ گئے، انہیں کے دشمن ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، یستفتحون کا دو معنی ہے۔ یستفتحون کا ایک معنی ہے کہ بتانا، ظاہر کرنا، یعنی وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام احمد اور محمد ہوگا۔ ایک یستفتحون کا معنی ہے فتح حاصل کرنا، یعنی ان کے ساتھ مل کر ہم دشمنوں پر فتح حاصل کریں گے۔ یہ کون کہتے تھے؟ یہود و نصارہ کہتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہی پیغمبر آ گئے جن کو پہچانتے تھے، كَفَرُوا بِهِ، ان کا انکار کر دیا۔ جب آ گئے تو انکار کر دیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، حضرت محمد صاحب کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، کیونکہ پورے ڈیٹیلز اللہ نے فرما دیا تھا توریت میں، ان کا شکل یہ ہوگا، وہ اس شکل کے ہوں گے، اس ٹائم پہ آئیں گے، ان کے نسل یہ ہوگا، سب تفصیل تھی، سب کو دیکھا، سب کو سمجھا، سب کو جانا۔ جب آ گئے تو انکار کر دیا۔ یہ وجہ کیا تھی؟ ہٹ دھرمی تھی، ہم مانیں گے، جانیں گے، مانیں گے نہیں، جانتے ہیں مانیں گے نہیں اس کو۔ اس لیے جو ہے اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب آ گیا ان کے پاس وہ چیز جس کو پہچانتے تھے، کفر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کہتے ہیں ان منکرین پر، انکار کرنے والے کفار پر اللہ کی لعنت ہو۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بڑی بری چیز ہے، بڑی بری چیز ہے وہ جس کو خریدتے ہیں اپنی جانوں کے لیے۔ یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے بخاری شریف میں، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے والی آیت جو اس کے بارے میں، حضرت، بس بات ختم کروں گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا اعلان کیے تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، بہت سے لوگوں نے انکار کیا۔ یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، اور یہودیوں میں ان کا اتنا چرچا تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ یہودی بھی ان کو اپنا بہت بڑا عالم مانتے تھے۔ انہوں نے توریت میں پڑھا تھا، سب علامت دیکھ لیا، پہچان گئے تو چلے آئے اللہ کے نبی کے حضور میں۔
آ کر کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں کیا دیکھ رہے ہیں، کچھ یہودی اور بھی آ رہے ہیں، تو بولے اللہ کے نبی ایک کام کرتا ہوں، میں تھوڑا چھپ جاتا ہوں پردے میں، وہ جب آئیں تو میرے بارے میں پوچھیے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ جو چھپ گئے یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کچھ اور بھی یہودی آئے بدماش قسم کے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی تمہارے درمیان عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اعلمنا خیرنا و ابن خیرنا، کہ وہ ہمارے درمیان سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے اچھے آدمی ہیں، اور اس سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام باہر نکلے اور کہا کہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اے اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہی یہودی جو ابھی تعریف کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کا سب سے گھٹیا آدمی ہے، سب سے گھٹیا کا بیٹا ہے، سب سے غلط آدمی ہے، یہ ان کی حالت تھی۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ کا نبی یہ مزاج ہے کہ یہ ہٹ دھرم اتنے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے کہ یہی پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہیں، اور پھر انہوں نے انکار کر دیا اس کو، جیسا کہ اپنے ہی ساتھی عبداللہ بن سلام کے بارے میں انہوں نے کہا۔ ابھی تعریف اور ابھی انکار سامنے، اس کو کہتے ہیں کہ جان کر بھی انجان بننا اور ہٹ دھرمی کرنا۔ اللہ بچائے اس سے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء، یہ بڑی بری چیز ہے وہ جو انہوں نے خریدی ہے اپنے جانوں کے لیے، ان یکفروا، کہ وہ انکار کرتے ہیں اس چیز بما انزل اللہ، اس چیز جس کو اللہ نازل کرتا ہے، بغیاً، ظلم کرتے ہوئے، یعنی اس کو نہ مانتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ اللہ نازل کرے اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے ان بندوں پر جس کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس پر فضل فرماتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں۔ فباؤوا بغضب علی غضب، سو لوٹے وہ لوگ غضب بالائے غضب لے کر۔ کون؟ وہی یہود و نصارہ، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا انکار کر کے اور محمد رسول اللہ کے انکار کر کے، اپنے پیغمبروں کو پریشان کر کے، انہوں نے ایک اللہ کا غضب لے لیا تھا، اور پھر بعد میں جو پیغمبر ہے ان کا انکار کر کے ایک اور غضب لے لیا، تو غضب بالائے غضب ان پر اللہ نے بھیجی۔ علی من یشاء وللکافرین عذاب مہین، اور کفار کے لیے عذاب ہے، مہین کا معنی آتا ہے رسوا کرنے والا، ایسا عذاب جو ذلیل و خوار کر دے گا۔ انسان جہنم میں چلا جائے تو اس سے بڑا ذلیل و خوار کون ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے فرامین، اللہ قرآن مقدس کے تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کی آیات کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس راہ ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ایک ایک آیت میں ایسی باریکیاں ہیں کہ انسان اس میں غوطہ لگائے، جیسے سمندر میں انسان غوطہ لگاتا ہے تو موتی لے کے آتا ہے، اس سے بڑے موتی اور ہیرے جواہر آپ کو اس میں ملیں گے۔ جنہوں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے، اللہ نے ان کو آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ ضعیف اور کمزور لوگ، اے اللہ یہ نوجوان لوگ صرف قرآن کریم کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں بھی صحیح سے مطالعہ کر کے صحیح سے بولنے کی توفیق عطا فرمائیے، اخلاص کے ساتھ بولنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس قرآن مقدس کی عظمت کو سارے عالم میں لے کر پھرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس کے پیغام کو پورے عالم تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے نسل کو بھی قرآن کریم کا خادم بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اللہ حکمت و دانائی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے، سب کے بچوں کو نیک صالح تقی پرہیزگار بنائیے، حافظ عالم دین کا سچا داعی سپاہی غازی مجاہد بنائیے۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائیے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم روحانی جسمانی ذہنی سب بیمار ہیں، اے اللہ ہم سب کو شفاء کامل عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی حالت پر ہم فرما دیجیے۔ اے اللہ عالمی اجتماع ہونے والا ہے کلکتہ میں، اے اللہ اسے کامیابی نصیب فرما دیجیے، اور بھی جو کچھ بھی دین کی خدمتیں ہو رہی ہے سب کو
قبول فرما لیجیے. حرمین شریفین میں حاضری کی توفیق عطا فرمائیے. حرم شریف میں طواف کی توفیق، طواف اور عمرے کی توفیق عطا فرمائیے. اعتکاف کی توفیق عطا فرمائیے. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انا نسألك من خير ما سأل محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر محمد صلى الله عليه وسلم. البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم برحمته يا ارحم الراحمين. پھر بیچ میں تھوڑی سی چھٹی رہے گی. کلکتہ عالمی اجتماع ہے 2، 3، 4، 5 وہاں رہیں گے. پھر تھوڑا حیدرآباد جائیں گے، پھر ڈاکٹر دکھانے کے بعد دعا بھی کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ. پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہیے نا.